نعمت کا شکر ادا کرنے چاہیے. آپ کی بڑی تیز، بڑی ہی مضبوط ایکٹیو آنکھیں ہیں، مگر یہی آنکھیں اندھیرے میں رات کی تاریکی میں کچھ نہیں دیکھ سکتی. کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اس لیے کہ انٹرنل پاور ہے، لائٹ انٹرنل ہے، اسے ایکسٹرنل پاور کی بھی ضرورت ہے. باہر بھی اسے روشنی ہو ملے تو یہ آنکھیں دیکھیں. اگر باہر اندھیرا ہوگا، اندر آنکھیں بہت اچھی بھی ہوں گی، آپ دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ نے دونوں طریقے کے نور کا انتظام کیا ہے. انٹرنل پاور جسے لائٹ کہتے ہیں اس کا نام ایمان ہے. یہ آپ کے اندر سے وہ ایمان کی روشنی ہے. مگر باہر سے بھی کوئی روشنی کا انتظام ہو تاکہ اندر کی روشنی سے باہر کی روشنی کی مدد ہو اور آپ ہر چیز کو دیکھ سکیں، ہے نا. تو باہر کا کیا نور ہے؟ اللہ نے دین کے نام سے اس کو بھیجا ہے، قانون کے نام سے اس کو بھیجا ہے، شریعت کے نام سے اس کو بھیجا ہے. اور ایک کوئی ہے جو شریعت کی طرف ہمیں بلا رہا ہے. تو جو اندر کی نور سے محروم ہے وہ بلانے والے کو دیکھ نہیں رہے ہیں، باہر کے نور کو دیکھ نہیں رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ بھائی تمہیں نظر نہیں آتا؟ کہتے نہیں ہم کو تو قرآن میں نہیں دکھائی دیتا. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں. کہتے ہیں امامت قرآن میں کیا لکھا ہے؟ آپ 100 دفعہ سمجھا بھی دیں گے نا تو امام کے معنی بھی بدل دیں گے مگر مانیں گے نہیں. تو اس لیے کہ اندر کا وہ نور نہیں ہے. اندر کا نور بھی چاہیے، باہر کا نور بھی چاہیے. باہر کا نور ہے، سورج نکلا ہوا ہے، آپ کے اندر کا نور کام نہیں کرا، آپ اندھیرا ہی اندھیرا ہے آپ کے نصیب میں، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ایمان اندر کا نور ہے اور باہر کا نور قرآن ہے، اہل بیت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، رسالت ہے، توحید ہے. یہ سب آپ کو بلا رہے ہیں روشنی کی طرف، اجالے کی طرف. آپ کہتے ہیں نہیں کچھ نظر آ رہا، اس کا مطلب اندر آپ کی پرابلم. یہ پرابلم آپ کی اپنی پرسنل ہو سکتی ہے مگر ہر انسان کی یہ پرابلم جس کسی بھی کھل جاتی ہے. یہ آنکھ اندر کی وہ در اہل بیت ہی دکھائی دیتا ہے. آپ دیکھ لیں کتنے سرسخت متعصب بزرگ اہل سنت کے علماء تھے، تحقیق کرتے کرتے انہیں اسی دروازے پہ آپ کو دیکھنا پڑا. اسی دروازے پہ جو بھی پڑھ لکھ جاتا ہے تھوڑی بہت اندر کی روشنی سے، تھوڑی بہت باہر کی روشنی سے وہ دیکھنے لگتا ہے تو اسے صرف ایک ہی دروازہ نجات کا نظر آتا ہے. وہ ہر کسی کے پیچھے چلتا نہیں ہے، ہر کسی کے پیچھے دوڑتا نہیں ہے، وہ ایک ہی دروازے کو دیکھتا. کیوں؟ کیونکہ جب روشنی ہوتی ہے نا، میں مثال دے دوں، اگر کھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، جنگل ہو، کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، وہاں پر ایک معمولی سی ہلکی سی روشنی نمودار ہو جائے، اس کی ساری توجہ اس کی طرف ہوگی. صرف اسی کی نہیں، سارے جانوروں کی توجہ بھی اس کی طرف ہوگی، سارے انسانوں کی توجہ بھی اس کی طرف ہوگی، سب کی توجہ اس کی طرف ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پورے اندھیرے میں ایک ہی جگہ ہے جو روشنی نظر آ رہی ہے. تو جب پوری اس کائنات میں تحقیق کرنے کے لیے اندر کے نور سے بھی باہر کے نور سے بھی تم دیکھنے لگ جاؤ گے تو تمہیں صرف ایک ہی دروازہ نظر آئے گا کہ جو روشن ہے، جو روشنی تمہیں دے سکتا ہے، جو نجات دینے والا ہے. وہ راستہ صرف اور صرف، وہ دروازہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام. کیا یہ سرکار دو عالم کی حدیث صحابہ نے نہیں سنی؟ کیا صحابہ کے بعد تابعین نے وہ حدیث نہیں سنی؟ کیا تبع تابعین نے وہ حدیث نہیں سنی؟ کیا کتابوں میں آئی نہیں یہ حدیث؟ لکھنے والوں نے کیا اس کو نہیں لکھا؟ کیا آج محدثین میں کوئی ہے جو اس حدیث کو جھٹلا دے؟ کوئی آپ کو نظر نہیں آتا. حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے کشتی جیسی ہے.
آگے کیا فرمایا؟ من رکبہا نجا، جو اس پہ بیٹھے وہی نجات پانے والا ہے، اس میں جو بیٹھے وہی نجات پانے والا ہے۔ ومن تخلف عنہا فغرق وہوا، جو اس سے منہ موڑے گا کشتی کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہی غرق ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، کشتی نوح جیسا آپ کو سفینہ اللہ کے نبی نے دے دیا ہے، اس کے باوجود بھی تم ڈوبو گے صرف اس وقت جب تم اس کشتی کو چھوڑو گے، جاؤ گے نوح کے بیٹے کی طرح پہاڑ کا سہارا لوگے، پہاڑ کی پناہ میں چلے جاؤ گے، مگر پھر بھی ڈوبو گے، کیونکہ کشتی پر نہیں آئے۔ کشتی پہ آنے کا بھی مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، کشتی پر سوار ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں۔ ماننے کو کشتی میں بیٹھنا نہیں کہتے۔ میں بتاؤں کشتی میں بیٹھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کشتی میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ گئے تو اپنی کسی اور باہر والے کی بات نہیں سنیں گے، جو اللہ جہاں لے جائے گا چپ چاپ بیٹھے رہو گے، ان کی اتباع کرو گے، وہ جہاں لے جائے جاؤ گے، جہاں وہ روک دے رک جاؤ گے، منمانی نہیں کرو گے، نہ باہر کے لوگوں کو بھی مانو گے، کہتے نہیں کشتی پہ آ گئے ہو، اب ہماری چلے گی باہر والے کی نہیں چلے گی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کشتی پہ بیٹھ کے بھی کہے کہ نہیں جناب میں چاہتا ہوں کہ جو باہر ہیں جو دکھائی نہیں دے رہے ان کا بھی سہارا دوں، سہارا آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کشتی پہ سوار ہو جائے۔ درمیان میں ایک چالاکی یہ کی گئی کہ ایک حدیث من گھڑت اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ میری آواز ہمیشہ جہاں بھی میں پڑھتا ہوں کوئی بات کچی نہیں کہتا، اور آج تک الحمدللہ یہ 39واں سال ہے اشرا پڑھنے کا، 39 ایئرس، اب یہ 39واں سال ہے، آج تک کسی نے آ کے مجھے نہیں کہا کہ فلاں جگہ پر آپ نے ایک بات کچی کہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کچی بات کرنے کی عادی نہیں ہے، کیونکہ ایمان بھی پکا ہے، جن کا راستہ لیا وہ بھی پکے ہیں، اور جو دلیلیں پیش کرے وہ بھی پکی دلیلیں ہیں۔ کچے یہاں پر کوئی بات ہی نہیں ہونے والی، کچی بات ہی کرو، پکی بات کرو کہ جھوٹی حدیث بنائی گئی، فیبریکیٹڈ، بنو امیہ کی کوششوں سے کیا بنائی گئی کہ سرکار نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند، اہل بیت کشتی کے مانند ہیں، صحابہ کہیے ستاروں کے مانند۔ اتنی بات کہہ جاتے تو پکڑی نہیں جاتی، کہاں پر پکڑی گئی حدیث کی جھوٹی ہے؟ آگے یہ کہ جب آئیے مقتدی تم اہتدائی کرو، تم جس کے پیچھے بھی چلے جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ سے کوئی کہے ایئرپورٹ جانا چاہتے ہو، ہاں ایئرپورٹ سے کہاں جانا چاہتے ہو؟ آپ کہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں، کوئی کہے میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، کوئی کہتا میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں، کہاں پر؟ فرض کریں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں، لندن جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پر جا کے ایک آدمی کی اناؤنسمنٹ سنی، کیا کہ جو جانا چاہتا ہے لاہور، جو جانا چاہتا ہے اسلام آباد، ایک یہاں پر فلائٹ ہے، جس فلائٹ میں بھی بیٹھ جاؤ گے پہنچ جاؤ گے۔ کیا جو عقل کل ہمارا نبی ہے، ہمارے نبی کو ہم کیا مانتے ہیں؟ عقل کل، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، پھر فرمایا اول ما خلق اللہ عقلی، اللہ نے سب سے پہلے میری عقل کو پیدا کیا۔ پوری کائنات کے عقل مندوں میں جتنی عقل ہے اس کو سمیٹو تو میرے رسول کی عقل بنتی ہے۔ کیا رسول اکرم نعوذ باللہ ایک بے عقل بات کریں گے، نان سینس بات کریں گے جس کا کوئی سینس ہی نہ بنے؟ نعوذ باللہ کہ یہ کہہ سکتے ہیں جو جس کے پیچھے بھی چلے جاؤ، اگر سب ایک ہی راستے پہ ہوتے تو بھی بات صحیح تھی،
سب اب ایک مار رہا ہے کافر کہہ کے اور ایک بیچارہ پٹ رہا ہے مومن اپنے آپ کو سمجھ کے، دونوں ساتھ ہیں۔ قاتل کے پیچھے جاؤ گے تو بھی ہدایت یافتہ، مقتول کے پاس جاؤ گے تو بھی ہدایت یافتہ، منافق کے پیچھے جاؤ گے تو بھی ہدایت یافتہ، مومن کے پیچھے جاؤ گے تو بھی۔ یہ کون سی بات؟ نبی کبھی کہہ سکتے ہیں ایسی بات؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ باقی ساری سند کو اپنی جگہ پہ رکھے، یہ خود حدیث چیخ چیخ کر کے رہی ہے یہ میری نہیں ہے، سرکار بڑے یہ میرا نہیں، چلو میں کر دیں، یہ سب ایسی بات کر ہی نہیں سکتے، واقعی کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، چلو بنا دیا۔ اب درمیان میں آ گئے تو دیکھیں ہم بہت ادب والے ہیں جناب، بہت ادب والے ہیں، ہم کشتی پر بھی سوار ہیں اور ستاروں کی بھی ابتدا میں ہیں، اور تھوڑی سی یہاں گستاخی بھی کر جاتے ہیں کہ کشتی کے لیے بھی ستاروں کی ہدایت ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا آپ اپنے حافظے پر زور دیجیے، ایک بار پھر حدیث کو پڑھیں۔ سرکار یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی مثال عام کشتی جیسی ہے، عام کشتی جیسی میرے اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت کی کشتی بھی عام کشتی نہیں ہے، کشتی نوح ہے۔ سفینہ نوح کا اس وقت چلا تھا جب کوئی ستارہ بھی آسمان پہ کوئی ستارہ نہیں تھا۔ طوفانوں کے وقت کیا آسمان پہ کوئی ستارہ دکھائی دیتا ہے؟ معمولی بارش ہوتی ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، تب بارش ہوتی ہے۔ طوفان ہے طوفان، ایسے میں ستارے کہاں؟ آپ کو اسی کشتی کا سہارا لینا ہوگا، ہر ہچکولے پہ پکارنا ہوگا یا نوح ادرکنی۔ بھائی آپ آخر تک بات سن رہے نا؟ میں بار بار کہتا ہوں جو آخر میں رہے وہ پیچھے نہ رہ جائے۔ آپ کی سماعت آگے رہنے والوں سے بھی تیز ہو سکتی ہے، توجہ اگر دیں گے تو۔ کیا کہا؟ ہر اس آدمی یا اس جانور یا اس کو جو نجات چاہیے ہے وہ نوح کی کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، ہر بار کیا کہہ رہا ہے؟ یا نوح ادرک۔ ہاں، یہ جو طوفان میں حلقے آ رہے ہیں، یہ جو بار بار تھپیڑے ہیں طوفان کے، اس کشتی کو تھپیڑوں سے بچانے والے کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، نام رکھا نوح۔ ہر بار نوح کو پکارتے رہے، نور کو پکارتے رہے۔ اب اس دنیا میں ایسے طوفانی ماحول میں ہر طرح گمراہی ہے، ہر کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہماری طرف آؤ، کوئی کہہ رہا ہماری طرف آؤ۔ آپ کو کہا گیا، نبی نے فرمایا کہ صرف اہل بیت کی کشتی پہ بیٹھنا۔ اہل بیت کی کشتی پہ بیٹھنا، پھر بھول جانا کون کو کہاں بلا رہا ہے، کس کو بلا رہا ہے۔ سب بلانے والوں کو چھوڑو، بار بار جب بھی ہچکولے لگے پکارو یا علی ادرکنی، یا پکارو یا حسین ادرکنی، یا پکارو یا حسن بدری۔ نوح جیسے سفینہ نجات میں بیٹھے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی حسین گہوارے میں ہیں، سرکار نے عجیب و غریب صحابہ کی طرف دیکھے تھا، یہ بچہ تو بہت پیارا ہے، تاریخ کہتے ہیں نا بڑا بڑا، کہ یہ بچہ پیارا ہی نہیں ہے۔ سنو کیا، ان الحسین مصباح الہدی، اندھیروں میں چراغ چاہیے نا، حسین ہدایت کے طرح، اور نجات چاہیے نا، تو سفینۃ النجات، نجات کا بھی سفینہ، اہل بیت کی سفینہ۔ مگر حسین کو خاص کیوں سفینہ نجات کہا؟ اس لیے کہ حسین کا سفینہ
اہل بیت کے سفینے سے بھی بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ کوئی منکر خدا، کافر، مشرک، ہندو، بت پرست بھی حسین کے سفینے میں آنا چاہتا ہے، اس کو بھی روکا نہیں جائے گا۔ مسجد میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، پوچھیے کسی بھی اپنے مسلک کے عالم سے، مسجد میں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے نا، مگر حسین کی بارگاہ میں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ یہ سفینے نجات، سفینے نجات۔ ایمان کے درجات ہم بتاؤ، پہلا درجہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی کرنا، اطاعت۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے، اس کے رسول سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ اتباع بھی کرو، اطاعت بھی کرو، ان کی پیروی بھی کرو۔ پیروی کرنے میں جو سب سے اہم ہر دن جو ہمارا پالا پڑتا ہے وہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ اگر کوئی صحیح نمازی بن جاتا ہے تو وہ صحیح مولائی ہے، وہی صحیح عزادار ہے، وہی صحیح متقی ہے، وہی صحیح مومن ہے، وہی صحیح پرہیزگار ہے، وہی صحیح انسان ہے، وہی بہترین مخلوق خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قرار کیا نماز کے اندر تمام انسانی قدروں کو اللہ نے رکھ دیا ہے، اس لیے نماز ہر دن ہے، ہر دن بھی ہے تو 17 رکعت ہے، یہ دن یہ رات 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں آپ کے اوپر کتنی رکعت واجب ہے؟ نہیں سنا میں؟ 17 رکعت۔ فجر میں تھوڑی سی سستی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، صرف 2 ہے۔ دھوپ کے وقت چست رہتے ہیں آپ، چوکنا رہتے ہیں، 4 رکعت، پھر اس کے بعد پھر 4 رکعت عصر کی، اور پھر کام وغیرہ کر کے تھوڑا سا آپ کے اندر تھکان کا احساس ہوتا ہے، 3 رکعت، پھر آپ کو پھر سونے سے پہلے 4 رکعت، ٹوٹل یہ اب 17 رکعت نماز کو اگر اس کے رموز جان جائیں، اس کے اسرار سے آپ واقف ہو جائیں اور اس نماز کی صحیح لذت کو آپ سمجھنے لگ جائیں تو آپ کیا کوئی بھی گونگا بہرا انسان بھی نماز کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں نماز ہم نہیں پڑھتے؟ ہمیں پتہ نہیں کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں کس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، کس پوزیشن میں۔ آپ یہاں پر ہیں، اچانک ایمبیسی سے کال آپ کو آ جائے، خود ایمبیسڈر صاحب بنفس نفیس آپ سے ملنا چاہتے، آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ملنا چاہتے، وہ بھی آپ کو کوئی سزا دینے کے لیے نہیں، آپ کو ڈپورٹ کروانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو آپ کے ساتھ ایک کپ آف ٹی پینے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے۔ آپ کی کیا حالت ہوگی؟ 100 لوگوں کو پہلے بتائیں گے، مجھے کال آئی ہے ایمبیسی سے، ایمبیسڈر مجھ سے ملنا چاہتا ہے، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، سب کہتے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اگر اس سے بھی بڑا کوئی آپ کو موقع ملتا ہے کہ کوئی منسٹر آپ سے ملنے کے لیے، یہ وہ بلاتا ہے آؤ میرے پاس، آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ تو جھوم جائیں گے نا، آپ تو اترائیں گے، ہر کسی کو بتائیں گے، سیلفیاں لیں گے، فوٹو گرافر کو بلا لیں گے، کیا کیا آپ نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھائی میں ساتھ چلے، ایسے ہے نا۔ اور اگر کسی ملک کا پرائم منسٹر آپ سے کہتے ہیں آپ کو بات کرنی ہے، آپ سے گفتگو کرنی ہے، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ تھوڑا سا سوچے، پرائم منسٹر سے بھی بڑا کوئی ہوگا، وہ بلائے گا تو آپ تو پھولے نہیں سمائیں گے، آپ تو اپنے قدم بھی زمین پر ہی نہیں رکھیں گے، میں
میں تم کو کیا پتا میں کس سے بات کرنے چلا. اب اگر پوری کائنات کا مالک کہے کہ آؤ, پوری کائنات کا خالق کہے آؤ, پوری کائنات کو چلانے والا کہے آؤ, اور وہ بھی ایک دفعہ نہیں کہے آؤ. کل میں نے کیا عرض کیا, حیا حیا حیا, نماز سے پہلے 60 مرتبہ آؤ, دوڑ کے آؤ, دوڑ کے آؤ. اگر آپ کو قدر ہو جائے نا اسی بات کی کہ میرا رب, میرا مالک, میرا خالق, میرا رازق, کائنات کو چلانے والا مجھے پکار رہا ہے, کیا آپ اس کے باوجود کہیں گے دیکھا جائے گا؟ رموز نماز آ کر جان جائے, وہ آپ کو بلا رہا ہے, آپ جا رہے ہیں, آپ کو کیسے جانا چاہیے؟ اسی لیے کہا گیا کہ نماز پڑھنے والے کی ہر چیز پاک ہو, کیونکہ اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اس کا کلیجہ, اس کا دماغ, اس کا دل, اس کا لباس, اس کا بدن, اس کی ظاہری اور باطنی ساری طہارت کے ساتھ میں جا رہا ہے. پھر مستحب ہے کہ شایہ نشان لباس پہنے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی خاتون تنہا بھی نماز پڑھتی ہے, کوئی ایک بھی نامحرم نہیں ہے, بند حجرے میں, تب بھی اس کو پورے حجاب کے ساتھ جانا ہے, وہاں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے, مگر رب کی بارگاہ میں جا رہی ہے. بارگاہ ربانی میں جاتے ہوئے اسی پروٹوکول کو لے کے جائے, پروٹوکول کو لے کے جائے. پھر تمہارا لباس جتنا صاف ہوگا, نماز کی قبولیت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا, اعتبار زیادہ بڑھ جائے گا. اس طرح نماز 60 مرتبہ حیا حیا, اور پھر میں نے 20 مرتبہ جو ساری باتیں بتائیں اپنے عقائد کا آپ نے اظہار کیا. اور پچھلی بار میں نے صرف اشارہ کیا تھا, ایک اللہ اکبر کہنے میں وہ لذت آپ کو ملے گی جو کسی اور جگہ سے میسر ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اب کیا چیز ہے؟ ٹوٹل آپ کو سب کا خلاصہ کرنے کے لیے کہا جائے تو کیا کہیں گے؟ کل کائنات. یہ کہیں گے نا, میکسیمم آپ نے انکلوڈ کیا, سب کے اندر سب کو گھسیڑ دیا, سب کو, تو کہیں گے کل کائنات. کیا اللہ کل کائنات سے بڑا ہے؟ کل کائنات سے اللہ نہیں بڑا, اللہ کا ایک بندہ کائنات کا مولا ہے. اللہ کا ایک بندہ کائنات, کل کائنات کا مولا ہے. تو کیا اللہ کو آپ نے کہہ دیا کائنات سے بڑا ہے؟ مولا تو مولا ہے, قمر بھی شاید کائنات سے بڑا ہے, سلمان بھی شاید کائنات سے بڑا ہے. اور اگر آپ صحیح معنوں میں علی کے پیروکار ہو جائے, آپ بھی کائنات سے بڑے ہیں, کیونکہ آپ کائنات کے لیے پیدا نہیں ہوئے, کائنات آپ کے لیے. پھر ضائع کریے اس جملے کو. پیچھے رہنے والے کیوں اس بات پہ پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ذرا غور سے میں بھی دیکھتا ہوں. میں نے کیا کہا ابھی؟ جملے کی قدر آپ نے نہیں کی. آپ بھی کائنات سے بڑے ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا, کائنات کو آپ کے لیے پیدا کیا. چاند آپ کے لیے نکلتا ہے, سورج آپ کے لیے نکلتا ہے, چاندنی آپ کے لیے ہے, روشنی آپ کے لیے ہے, زمین کے سارے جتنے بھی خزانے ہیں آپ کے لیے ہے, آسمان سے جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے وہ آپ کے لیے, سب کچھ آپ کے لیے ہے, آپ ان کے لیے نہیں ہے. کسی نے اسرائیلیات میں سے کسی ایک بات کو پیش کر دیا کہ انگشتری میں ساری سلطنت جو حضرت سلیمان کی تھی. نہ بابا, بے جان چیزوں کے اندر نبوت اور امامت و ولایت کا کوئی دار و مدار نہیں ہوتا ہے.
نماز ہماری کتابوں میں آ گیا ہے، کسی کا قصور بھی نہیں ہے کہ کسی کا مطالعہ کر ہے اور کسی کتاب میں دیکھ لیا. بابا کتابوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہر بات بیان کرنے کے لیے عقل بھی تو ہے نا. سوچیں، انگشتری کے لیے کوئی نبی نہیں تھا، یا انگشتری کی خاطر میرا مولا نہیں تھا. خود اس کی عظمت کو سمجھیں. ٹھیک، اب واپس آتے ہیں. کیا عرض کروں، یہ کائنات بھی چھوٹی پڑ گئی ہے، مولا کائنات بولی ہے، تو ہم خدا کو کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ وہ کس سے بڑا ہے؟ کس سے بڑا ہے؟ کہیں گے سب سے بڑا. غلط. کائنات سے بڑا. غلط. ہر چیز سے بڑا. غلط. کیونکہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے. کہا ہے نا آیت الکرسی آپ نہیں پڑھتے؟ کیا پڑھتے آپ؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ کسی چیز کی مثال نہیں بن سکتا، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں، وہ کسی چیز جیسا. تو پھر وہ کس سے بڑا ہے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. اس نے جس کو بنایا نا، بڑا بنایا نا، ان سے پوچھو، اہل بیت سے پوچھو، اہل بیت بتائیں گے. وہ فرماتے ہیں جب تم کہو اللہ اکبر تو یہ نہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، کائنات سے بڑا ہے نا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تو جو کچھ بھی ہم تعریف اس کی کرتے ہیں اس کی توصیف سے بھی بڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توصیفات سے بڑا. اور نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر پر تمام ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ ہر بار ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، کچھ اس کی تعریف میں پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی جو کچھ پڑھا نا اس سے بھی تو بہت بڑا. قیام میں جو کچھ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، اللہ کائنات تمام عالمین کا رب ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. پھر آپ نے الرحمن کہا، پھر رحیم کہا، پھر مالک یوم الدین کہا، ساری باتیں کہیں. پھر اس کے بعد ایک اور سورہ پڑھا، پھر کہا اللہ اکبر. پروردگار یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے نا تم آپ رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. تمام پروردگار تو پاک و منزہ ہے اور تو تیری حمد بھی پاک و منزہ ہے، تو عظیم ہے اور تیرا حمد بھی عظیم ہے. پھر کہا اللہ. ٹوٹل دو اللہ اکبر کے درمیان نماز ہے، اور ٹوٹل دو اللہ اکبر میں جو کچھ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی توصیف کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، آخر میں اللہ اکبر کر کے 3 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پروردگار جو کچھ بھی ہم کہیں تو اس سے بھی کہیں بڑا ہے. تو اس کی کبریائی کو اس طرح کوئی بیان کرے تو کیا اسے لطف نہیں آئے گا؟ اور عجیب ہے اللہ کی بھی سنت. اللہ کی سنت پروردگار کیا ہے؟ جو اس کی کبریائی میں عاجز ہو کہے گا کچھ بھی کہوں تو اس سے بھی بڑا ہے. کہا تو بندے تجھے میری معرفت کبریائی کی ہونے لگی ہے تو اب میں تجھے چھوٹا نہیں رہنے دوں گا، پھر میں تجھے بڑھاؤں گا. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ جو صحیح معنوں میں نماز کو سمجھ کر اس کو پہچان کر پڑھے گا وہ زمین پر انسانوں کے درمیان میں ہوگا مگر عرش مقام ہوگا، اس کا مقام عرش والوں کے ساتھ ہوگا. وہ لفٹ اسے اللہ کرائے، اسے وہ مقام عطا کر دے گا جن کو اعلیٰ علیین کہا جاتا ہے. اسی لیے نماز میت اگر کسی مومن کی پڑھو تو آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا کرو. کیا وجعلہ فی اعلیٰ علیین،
परवरदिगार ये मोमिन था, इसलिए इसको आला इल्लीन में शामिल कर दे। आला इल्लीन में, जी हाँ, आला इल्लीन। आपको पता है, मैं देख चुका हूँ, आराम से सलवार पढ़ें सब मिलकर। पूरी तवज्जो। वो जो आला इल्लीन में रहने की बात है, अल्लाह ने शैतान के इनकार पर दो सवाल रखे। दो में से एक है, तूने मेरे इस हुक्म की तामील नहीं की। ना करने के दो ही वजह हो सकती है, या तू तकब्बुर करता है, या तू समझते कि तू भी इल्लीन में है, तू भी आला इल्लीन में है। उसे ये नहीं कहा मैं आला इल्लीन में हूँ, चुप हो गया, यानी तकब्बुर की वजह बनी। इल्लीन में होता तो शायद उसको भी एग्जाम किया जाता। ये क्या करें, अल्लाह के कुछ और भी मखलूक थे आदम से पहले जिनके ऊपर सजदा वाजिब, जिनको कुरान ने कहा आली, उनके साथ आपको महसूस किया जाता है। नमाज अगर इस तरह पढ़ोगे, नमाज को समझ के पढ़ो, तर्क करो, लज्जत हासिल करो, तो कहोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, जानते इसका मतलब क्या है? टोटल तारीफें उसके लिए। मैं किसी गोरे को देखूं तारीफ करूं, किसी के हुस्न को देख के तारीफ करूं, किसी की जाकिरी को देख के तारीफ करूं, किसी की खिताबत को देख के तारीफ करूं, किसी के कद को देखकर, किसी के लहजे को देखकर, किसी के हुनर को देखकर, किसी के कमाल को देखकर आप नमाज में कह रहे हैं ये सारी तारीफें है ना, वो सब पहले तेरे लिए है। तू ये सब कुछ तूने बनाया है, ये हुस्न जितना है तेरा बनाया हुआ है, ये हुनर जितना है तेरा दिया हुआ है, ये कमाल जितना है तूने अता किया। कितनी इसमें लज्जत होगी जब आप इस मारिफत के साथ कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन वो है कि जो आपको सही नमाज पढ़ के बताने वाला है, ये नहीं कि सुनाने वाला है। थियरी हुसैन ने नहीं सुनाई नमाज की, हुसैन ने दर्स नमाज का ऐसे नहीं दिया, बल्कि पढ़ के बताया। देखो तीरों से तकलीफ होती है मगर हुसैन को नहीं होती अगर नमाज के लिए आए। तीर चल रहे नमाज को लज्जत उस नमाज में हुसैन को मिल जाता है। ऐसा कोई सर देखा है कायनात में कि जो सजदे में जाए तो अल्लाह उसको इस कदर बुलंद करे कि दुश्मन के हाथों से ही वो नौके नजर पे आ गए। हबीब इब्न मज़ाहिब की कल छूट गए तो वाकई भी मैंने कहा शायद हक अदा नहीं हुआ। हबीब इब्न मज़ाहिब रसूल के सहाबी भी हैं, मौला कायनात के बहुत सहाबी भी, इमाम हसन मुर्तबा के भी, और मौला हुसैन के बहुत ही ज्यादा आशिक। जब चलते थे पीछे तो मौला हुसैन के कदमों के खास उठाते थे अपनी पढ़ा, इस कदर आशिक थे। रिवायत करते हैं कि मैंने पूछा ये अपना रसूलुल्लाह आदम से पहले भी आप मौजूद थे, मैंने आपके नाना से सुना है, आपके बाबा से भी सुना है, और फिर आपके भाई से भी सुना है। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मौजूद थे तो क्या करते थे, आपका मशगला क्या था, काम क्या था आपका? ये हबीब इब्न मज़ाहिब की बात है। तो इमाम हुसैन ऐसा क्वेश्चन फरमाया, हबीब सुनो, जब आदम अभी पैदा भी नहीं हुए थे हम मौजूद थे, अर्श इलाही में दो काम हमारे जिम्मा, एक अल्लाह की तस्बीह हो तहलील करें, दूसरा मलाइका को तस्बीह हो तहलील का सलीका सिखाओ। मलाइका को हम बताते थे कि तुम अल्लाह की ऐसे तस्बीह करो, अल्लाह की तहलील ऐसे करो, अल्लाह का जिक्र ऐसे करो, तुम क़ियाम करो तो ऐसे पढ़ो, रुकू करो तो ऐसे पढ़ो, सजदा करो तो ऐसे पढ़ो। जो मलाइका के मुअल्लिम है हम मुअल्लिम से मलाइका। मगर लोगों ने क्या किया, रसूल का खून है भाई,
اللہ نے کہیں پر بھی کوئی شبہ نہیں رکھا. خود جو چہرہ دیکھتا تھا تو سلام یہی کہہ کے کرتا تھا نا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. وہی لوگ آئے کہ کہیں حسین تمہاری نماز قبول نہیں. کتنی جہالت تھی. اور کیا یہ جہالت کم ہو گئی؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے یزیدی آج بھی موجود ہے نا؟ اہل بیت کو کس طرح ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہے نا؟ الحمدللہ آج ایک شکر اور بھی کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنی معرفت دی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری نجات کا سامان یہی ہے. نجات اسی سے تیاری اہل بیت کے گھرانے میں اسی طرح کی ہوئی ہے. بچوں کو بھی اسی طرح ٹرین کیا گیا ہے. زینب نے اپنے دو لال کو اسی بنیاد پر پرورش دی ہے اور پروان چڑھایا ہے. آپ جانتے ہیں اون اور محمد دو لال ہیں. کربلا کے میدان میں یہ طے ہو چکا تھا کہ جب تک انصار زندہ ہیں کوئی بھی بنی ہاشم کے بچے کو یا کسی جوان کو نہیں بھیجا جائے گا. جب تک وہ ہیں ان کی حفاظت ہوگی ایک ایک کر کے. کبھی مسلم ابن سجا, کبھی زہیر, کبھی حبیب ابن فضائل, ایک ایک کر کے گئے تو شہید ہوئے. جب باری آئی نا خود بنی ہاشم کی تو سب سے پہلے خود علی اکبر تیار ہوئے, مگر امام حسین علیہ السلام نے خود چاہا کہ بھیجے. بی بی زینب نے کہا نہیں, کیونکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ آپ کا سہارا ہے. اگر پہلے ہی مرحلے میں آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی, آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی, تو باقی مراحل جو مصائب کے وہ کیسے طے کیے جائیں گے. مگر باری باری ایک ایک کر کے شہداء جاتے رہے. دو بچے زینب نے بھی پال رکھے تھے اور عشر شام اس شب عاشور سے بچوں کو سمجھاتی جا رہی ہے کل تمہارا امتحان ہے بچوں, کل میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارے خون کی تاثیر تم کیسے دکھاؤ گے. جانتے ہو بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو کہ تمہارے دادا نے جنگ میں اپنے دونوں بازو کٹا دیے تھے اور سرکار نے فرمایا تھا جعفر اب تیار بن گیا ہے. فرشتے نہیں بلکہ سارے بہشتی جب اس کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا مقام جب جعفر کو اللہ نے عطا کر دیا ہے. یہ اڑتا ہوا جا رہا ہے, کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. وہ تمہارے دادا ہے بچوں, اور تمہارے نانا جاتے کون ہے؟ شیر خدا ہے, مشکل کشا ہے. نبی مکرم کو جس سے سہارا ملتا تھا وہ تمہارا نانا ہے, علی مرتضیٰ ہے, شیر خدا ہے. تمہیں کل اپنے نانا کی بھی بہادری دکھانی ہے اور اپنے دادا کی بھی بہادری دکھانی ہے. مجھے معلوم ہے کہ تم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹو گے. جب دونوں بھائی مل کر حملہ کرو گے تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم شاید فرات پر بھی قبضہ کر لو. مگر خبردار اصغر سے پہلے پانی پینے کی اجرکم علی اللہ. ماں نے بچوں کو اس طرح سے ابھارا ہے, بے چین ہے بچے کی کب موقع ملے گا شجاعت کے جوہر دکھانے. ہم بتائیں گے کیسے ہم جعفر طیار کے پوتے, ہم کس طرح علی مرتضیٰ کے نواسے بتائیں گے. ہم موقع تو ملے. بے چین صبح ہوئی, جب وقت آیا ہے نا یہ بچے آ گئے. مامو جان ہمیں اذن جہاد دیجیے, ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. سب پیاسے تھے, بچے بھی پیاسے ہیں. غور سے سنیے گا, کوئی زیادہ عمر نہیں ہے. یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ گھوڑے پر بھی خود سے نہیں بیٹھ سکتے تھے, اتنے کم سن تھے. حسین نے ان دونوں کو دیکھا کہ بچوں مجھے یقین ہے کہ تم بہت بہادری کا مظاہرہ کرو گے, مگر تم اپنی ماں سے پہلے اجازت لینا. کہا ماں نے تو ہمیں تیار کر کے بھیجا ہے, مامو جان ہمیں اجازت دیجیے. تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین نے ایک کو دوسرے کو گھوڑے پہ سوار, ننھے سے جو دو جان ہے دونوں سوار ہوئے میدان میں آئے ہیں. اور ایک مرتبہ گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے, چاروں طرف سے گھیر پہ گھیر کے پروار ہوتا ہے, مگر یہ دونوں بڑھتے جا رہے ہیں. پھر ایک دوسرے کو یاد دلاتے جا رہے, بھیا یاد ہے نا ماں نے کہا تھا اگر فرات پہ قبضہ بھی ہوگا پانی علی اصغر سے پہلے نہیں پیئیں گے. ازادار یہ بچے لڑتے
لڑتے چاروں طرف سے جب حملہ ہوا بچے گھوڑے سے زمین کی طرف گرے اور ادھر حسین آگے بڑھے عباس آگے بڑھے دونوں کی لاشیں خیموں کی طرف لیا. اب کیا ہوا ساری بیویاں اکٹھا ہو گئی ہیں اور محمد کا ماتم شروع ہو گیا ہے. ایسے میں جس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا وہ ماں ان بچوں کی نظر نہیں آتی ہے. حسین نے کہا زینب کہاں ہے ذرا تلاش کرو. دیکھا خیمے میں بی بی زینب سجدہ کر رہی ہے. پروردگار میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. عہد کرتی ہوں میں نے قربان کر دیا بچوں پہ نہیں رہوں گی. میں کہوں گا بی بی دیکھیے پوری دنیا میں عزادار آپ کے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں. بی بی آئیے دیکھیے بارسلونا میں بھی آپ کی شبیہ تابوت نکالی جانے والی ہے. بی بی آ کے دیکھیے آپ نے طے کر لیا تھا ماتم نہیں کرے گی بچے پر گریا نہیں کرے گی. رہائی ہو گئی قید خانے سے. بی بی نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. جب بھی گریا کیا حسین حسین کر کے گریا کیا. وہاں حسینہ کی صدا بلند کر کے گریا کیا. ماں تھی نا روئی نہیں جب تک زندہ تھی کوشش کرتی رہی اور میں محمد پر گریا نہ کرے. مگر جب مدینہ آئی ہے اپنے گھر میں پہنچی ہے ایک مرتبہ خالی حجرے دروازے کھل جاتے ہیں ماں کی ممتا بھی جاگ جاتی ہے. واہ نا واہ محمد صلوات علی محمد و علی محمد محمد و محمد و علی محمد